السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، پچھلے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت، آیت الکرسی کی فضیلت اور خواتیم سورۃ البقرہ اس پہ بات کی تھی۔ آج ہم اس کے معانی اور مطالب پہ چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ یقیناً پوری سورت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے بہت سے مضامین کا ذکر کیا ہے۔ آغاز کے اندر اس کتاب کی حقیقت بتائی ہے کہ لا ریب فی، اس میں ادنا سا شک بھی نہیں، اور یہ سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور پھر متقین کی صفات ذکر کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی طرف بھیجا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہی ہدایت والے ہیں رب کی طرف سے، اور یہی ہم المفلحون، اولئک ہم المفلحون، یہ مفلحون ہیں۔ اس کے بعد جو ہے منافقین کا ذکر کیا ہے، کفار کا ذکر کیا ہے، اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، تو تمام قسم کے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر ارکان ایمان کا، جہاں نماز کا ذکر کیا گیا، توحید کا ذکر ہوا، نماز کا ذکر ہوا ارکان اسلام میں، پھر روزے کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کا ذکر ہوا، اور حج کا ذکر ہوا۔ ارکان اسلام بھی اس کے اندر موجود ہیں، لوگوں کی اصناف بھی موجود ہیں، ان کے لیے جزا اور سزا اور واقعات بھی موجود ہیں۔ آتے ہیں آغاز میں، سب سے پہلی جو وصف بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، کیونکہ یہ بنیاد، اکائی اور اساس ہے ہر نیک عمل کے لیے اور ہر ایمان کے لیے، کہ مسلمان اگر غیب پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی، اور اللہ پر ایمان لانا بھی غیبیات میں سے ہے، تو ایمان بالغیب جو ہے اس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس ایمان کی مضبوطی کے لیے 5 واقعات کا تذکرہ کیا ہے اس سورہ کریمہ کے اندر۔ مردوں کو زندہ کرنے کا، کہ جو غیبیات میں سے ہے، اور یہ اساس ہے اس چیز کی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان کے اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بقرہ کے، جس کا نام ہی سورہ بقرہ ہے، اس گائے کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور ایک مثال جو ہے پہلی بیان کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تتقون، بنی اسرائیل کا ذکر کہ انہیں دوبارہ زندگی دی ان کے مرنے کے بعد، 156 نمبر آیت۔ اور دوسری مثال جو ہے یہی قصہ ہے جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس گائے کا، کہ جس کو ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس میں چونچرا کی اور کہا کہ کون سی گائے، کس رنگ کی گائے، کیا کرتی ہو۔ تو یہ سارے وہ معاملات تھے جس وجہ سے ان پہ شدت ہوئی، اور پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی مقتول قتل ہوا، اور اس قاتل کا پتہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے رب کے ذریعے جو ہے ہمیں پتہ چلے قاتل کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بھی ہمیں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کہا کہ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگائیں گے تو وہ بول پڑے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اور پھر جب ذبح کر لی چونچرا کے بعد انہیں، اور ان میں شدت بھی آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر دیا، اور وہ بول پڑا، اور اس نے بتایا کہ میرا کون قاتل ہے۔ اور اس کا مشاہدہ بھی ہوا، اور ہم نے قرآن پڑھ کے ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوا۔ اور دوسری سمجھ یہ اس سے ہمیں آئی کہ اللہ کے احکامات میں جو ہے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، اسے من فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس میں حجت بازی اور جو ہے فضول جو ہیں ہیلے وہ تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری آیت اس میں جو ہے وہ موتوا ثم احیاہم،
یہ آیت ہے. اور چوتھی آیت جو ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرے اور اسے بالکل تباہ حال دیکھا تو کہا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. دوبارہ بھی یہ بستی زندہ ہوگی، کبھی لوگ آباد ہوں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا. بیدار ہوئے، صبح کے وقت سوئے تھے، لیٹے آرام کے لیے، اور شام سے پہلے بیدار ہوئے. اور جب پوچھا گیا تو کہا کہ ایک دن سویا ہوں یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر دکھایا. دیکھا کھانا گرم ہے، اور گدھے کو دیکھا تو ہڈیاں اس کی بکھری پڑی تھی، سامنے ہڈیاں جڑیں، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور گدھا جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور پھر بستی میں گئے، وہ پہچانا نہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا احیاء موت کا، یعنی 100 سال بعد زندہ کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کہہ لیں کہ شاہکار تھا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتے ہیں. تیسرا اس کے بعد واقعہ جو ہے، اس کے بعد اگلا جو ہے واقعہ جو ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تحیی الموتی، اللہ مردوں کو کیسے تو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم کیا ایمان نہیں لاتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو ابو الانبیاء ہیں، کہ یقیناً میں ایمان تو لاتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے قلبی اطمینان ہو جائے، مجھے اللہ کی اس شاندار قدرت کا شاہکار اور مظہر دیکھنا چاہتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ پرندے کچھ لو اور اسے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ جو ہے بکھیر دو. ثم دعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ تو اڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اور جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ ایمان بالغیب ہے. یہ جز جب مضبوط ہوگا تو باقی ایمان اور باقی چیزیں جو ہے اس کے لیے کرنا آسان ہوگی، کیونکہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرتے ہیں. اور آگے جا کر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ، رشتہ داروں کے قریبی چاہنے والوں کی وفات کے ساتھ. اور بشر الصابرین، بس بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو. اور یہ بھی کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، اللہ سے مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بھی ذکر کیا کہ یہ بھاری ہے نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین پر بھاری نہیں ہے، جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ان کی رب سے ملاقات ہونے والی، آخرت پر ایمان بالغیب ان کا مضبوط ہے، اس لیے نماز پڑھنا بھی ان کے لیے آسان ہے. تو خاشعین جو ہیں خشوع اور خضوع والے، ان کے لیے نماز بوجھ بھی نہیں بلکہ راحت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ہمیں نماز کے لیے جو ہے راحت پہنچاؤ اے بلال. پھر اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کا منہج اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں الا انا، وہ جواباً یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور آج کے دور میں بھی قیامت تک یہی ہے، فسادی جو ہیں فساد کرنے والے وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں. کتنی ایسی NGOs ہیں جو پاکستان کے اندر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بینر نظر آتے ہیں کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، اور اس طرح کی بکواسیات قسم کی جو حرکتیں ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ اندھے ہیں اس چیز سے کہ یورپ کے اندر عورت کی کتنی تذلیل کی جاتی ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. عورت جو ہے گھر بھی سنبھالتی ہے اور ساتھ جو ہے جاب بھی اسے کرنی پڑتی ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور سب نظروں کے سامنے. اس کے باوجود وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہی وہ مفسد لوگ ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں، کیونکہ عقلوں پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے، جب دل ایمان سے خالی ہو اور یقین جو ہے وہ اللہ پر نہ ہو، تو وہ بندہ جو ہے اندھیروں کے اندر، ظلمات کے اندر جو ہے ہاتھ مارتا ہے، اور اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ
جو ہے فساد کے نام پر، اصلاح کے نام پہ فساد برپا کر رہا ہے. اور جب ایمان غائب ہو جائے تو ہر چیز اندھیری ہو جاتی ہے اور حقیقت جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے. جو رب کو نہ پہچان سکا، اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکا، وہ کیسے اپنی دنیا کی زندگی سدھار سکتا ہے یا دنیا کے معاملے سنوار سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. پھر یہاں ذکر کیا صحابہ کرام کا ذکر کیا جنہیں یہ کہتے تھے کہ یہ سفہا لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے رد ان پہ کیا کہ یہ جو قربانیاں دینے والے، اپنی زندگی قربان کرنے والے، اس ایمان کی خاطر اپنے مال قربان کرنے والے، یہ سفہا نہیں بلکہ جو انہیں کہنے والے وہ سفیہ اور وہ غبی لوگ ہیں، وہ جاہل اور وہ ناعاقبت اندیش اور کم ظرف اور کم عقل لوگ ہیں. بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ معیاری لوگ ہیں، بلکہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ہے تو پھر ہدایت پاؤ گے. تو انہیں ایمان کے اندر جو ہے معیار قرار دیا گیا اور ان لوگوں کو کہا الا انہم ہم السفہاء، حقیقت کے اندر وہ نا سمجھ ہیں لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. جو ایمان والوں کو ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے تھے شیطانوں کے ساتھ تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اور یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دیے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ اندھے جو ہیں گھوم رہے ہیں اور وہ سمجھے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل جو ہے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر. اور انہوں نے حقیقت کے اندر جو ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا ہے، اور ان کی تجارت جو ہے یہ نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ صحابہ جیسا ایمان یہ مطلوب ہے. پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر کیا ہے اور جزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان مومنوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور جنت کے اندر جہاں شہد کی نہر ہوگی وہاں شہد اور خمر کی شراب جو ہے وہ نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شراب طہورہ کی ہوگی، جیسے سورہ محمد کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان نہروں کا. اور اصل مصفہ کے ساتھ جو ہے دودھ کی نہر ہوگی. یہ ساری نہریں ہوں گی جنت کے اندر، اور جنت کے اندر پھل انہیں جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں یا تو مراد ہے کہ صبح کو جو انہیں پھل دیے گئے شام کو دیے جائیں گے تو ذائقہ مختلف ہوگا، یا مراد دنیا کے پھل ہیں جو نام سے تو ویسے ہی ہیں لیکن حقیقت کے اندر ان کا ذائقہ اور ان کی جو خوبصورتی اور ان کی جو لذت ہے وہ مختلف ہوگی. تو اس طرح وہ کہیں گے. اور جنت کی عورتیں بھی جو ہیں وہ بڑی شاندار ہوں گی، ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ ان میں سے جنت کی عورت زمین پہ اس کا ایک دوپٹہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اگر وہ جھانک لے دنیا پر تو مشرق سے مغرب تک جو ہے روشن ہو جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مشکلات اور پریشانی ہوں تو اس کے لیے حل بتا دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور نبی علیہ السلام کا یہی عمل تھا کہ جب آپ کو اذا حزبہ امر، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف جاتے. تو نماز کے ساتھ اللہ کی مدد بھی لی جاتی ہے اور قلبی اطمینان اور راحت بھی ملتی ہے. اور اس میں جہاں بشارت کا ذکر ہے اور آخر میں جا کے سورہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہ یہ سارے احکامات جو ذکر کیے، عمرے کے، حج کے احکامات، جس میں زکوٰۃ کے احکامات، جس میں جو ہے نماز کی اقامت کے اور روزے کے مسائل، نکاح اور طلاق کے معاملات، اور پھر آخر میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. اور پھر ایک مومنوں کو دعا سکھا دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ان نسینا واخطانا، جو ہم بھول گئے یا غلطی کر لی. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انسان جتنی بھی کاوشیں کر لے، محنتیں کر لے، جد و جہد کر لے، وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ ظلوماً جہولا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، نادانیاں ہوتی ہیں، نسیان ہوتا ہے، رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ ہماری نادانیوں پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری بھول چوک جو ہے ہمیں معاف کر دے، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ لاد جو پہلی امتوں پر بوجھ آیا. اے اللہ
ہمیں معاف کر دے، اور وغفر لنا، اور ہم پہ رحم کا ساتھ ہمارا رحم کا معاملہ کر، ورحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں مدد نصیب فرماتا، اپنی مدد دے کافروں پر بھی اور شیطانوں پر بھی۔ تو یہ بہت عظیم دعا ہے، اس لیے حدیث میں جیسے گزر چکا ہے اس کے فضائل میں کہ جو رات کو پڑھتا ہے کفتہ اسے کفایت کر جاتی ہیں تہجد سے، کسی سے موذی چیز سے، جنات کے شر سے، چور کے شر سے۔ 10 اقوال ہیں کہ 10 قسم کے شرور جو ہیں مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور بعض نے کہا تمام ان شرور سے وہ کفایت کر جاتی ہیں۔ تو یہ عظیم آیات ہے جسے عرش کے کنز، عرش کے خزانوں میں سے اسے خزانہ کہا گیا، اور اسے 2 نور کہا گیا۔ ان 2 آیات کو آخری، اور سورہ فاتحہ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل کیے۔ اور یہ عظیم صورت ہے سورہ بقرہ، اور یہ سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔